الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام جعفر صادق علیہ السلام فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. صلوات علیہ. عزاداران امام باب علیل امام بارگاہ مسیساگا کی یہ 5ویں اور اس سلسلے کی آخری مجلس. جو زیارت وارثہ کے ان کلمات پہ کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار کربلا، کہ ہم کربلا کے لیے کیسے تیار. پہلی مجلس میں نے اس کی وضاحت کی، اس کو کلیئر کیا کہ کربلا ایک اور ہونے والی ہے. کب ہونے والی ہے یہ ڈیٹ نہیں معلوم کسی کو، لیکن جگہ معلوم ہے. یہ نہیں معلوم ہے کہ کون کون رہے گا. کربلا والے تو رہیں گے، واپس آئیں گے سب. تھینک یو. رجت ہمارا ایک عقیدہ ہے جو قرآن سے کہ ہر معصوم کی واپسی، اللہ کے رسول، مولا، بی بی اور 14 معصومین سب واپس آئیں گے. اور زمانے کے امام آنے کے بعد انشاءاللہ مولا حسین سب سے پہلے واپس آئیں گے. امام حسین جس کی گواہی ہم نے ابھی زیارت اربعین میں دی کہ مولا آپ واپس آئیں گے. اسی لیے زیارت عاشورہ میں اور وارثہ میں چھٹے امام نے ایک جملہ رکھا کہ یا سار اللہ وابن سارے. اس کا مطلب ہے کہ اے حسین، آپ کی اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ، ریونج باقی ہے. جبکہ 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے بدلہ لے لیا تھا ظاہری طور پر، لیکن اصل ریونج تو فرزند زہرا ہی آ کے لے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں یا سار اللہ وابن سارے، زیارت عاشورہ میں بھی اور وارثہ میں جب بھی یہ کہیں ایک لمحہ رک کے دعا کریں کہ پروردگار مجھے موقع دے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، ہماری زندگی کا جو مشن ہے اس کو ہم سمجھیں. یا سار اللہ وابن سارے ایک جگہ ہے، پھر یا فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ خواہش، وہ آرزو، وہ تمنا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. جو بھی خواہش کر کے زندگی گزارے گا امام حسین کی، تو اس کو اٹھایا جائے اور اٹھا کر اس لشکر میں شامل کیا جائے گا جو کربلا کا لشکر ہوگا. آپ امیجن کریں کہ آپ مسیساگا میں ہیں اور وہ وقت آیا تو آپ کو اٹھایا گیا، تو اب جائیں گے تو کس سے ملیں گے؟ مولا حسین بھی ہے، مولا عباس بھی، پورے شہداء کربلا ہے، ان سب سے ملاقات ہوگی. اور ہم لاکھوں کا لشکر، چھٹے امام کہتے لاکھوں کا لشکر ہوگا. راوی نے پوچھا کیسے ہوگا لاکھوں کا؟ تو کہا جو نیت کر کے مرے گا. اگر میں مر بھی گیا، میں آپ کو نہیں بول رہا، مر بھی گیا تو لحد میں ظہور کے بعد جب یہ وقت آئے گا تو 2 فرشتے آئیں گے، آ کر ہمارے شولڈرز کو، ہمارے شانوں کو ہلائیں گے اور ہلا کے کہیں گے کہ فلاں ابن فلاں اٹھ جا، تیرے امام نے ظہور کیا. تو مومن اگر ہوگا تو وہ لبیک یا مہدی بول کے اٹھے گا. اور اگر کوئی عام ایسے بھی مومن ہوں گے کہ کروٹ بدل کے سو جائے گا. دیکھیے میں نے پہلے دن ہی کہا تھا یہ 5 دن کی ٹاپک نہیں، بڑی اتنی واس ٹاپک. صرف اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. کیسے پریپیئر کرنا ہے؟ میں نے 4 دن آپ کو کچھ باتیں بتائی کہ یہ چیزوں کو چھوڑنا ہے، یہ چیزوں کو چھوڑنا ہے کہ جو مولا حسین کے لشکر کے میں ہمارے جانے کے بیچ میں آبسٹیکل بن رہے ہیں. ان تمام آبسٹیکلز کو ہٹانا ہے اپنی لائف سے اور اس پاتھ کے اوپر چلنا ہے جو مولا حسین کا پاتھ ہے. اس راستے پہ چلنا ہے جو حسین ابن علی کا راستہ. زبان کی نوک سے اگر کہتے رہے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. You have to prove yourself کہ you are really follower of امام حسین. آپ کو بولنے کی ضرورت یا مسیساگا میں نہیں ہے کہ تم مولا حسین کے چاہنے والے ہو. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مولا حسین کا چاہنے والا ہوں. لوگ کہیں کہ یہ حسینی ہے، لوگ بتائیں کہ یہ حسینی ہے، کہ یہ امام کا صحیح چاہنے والا. تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا، تمہارا کردار ایسا ہونا، تمہاری باتیں ایسی ہونا. یہ نہیں کہ آپ دنیا کی محبت دل میں رکھ کر یہ سمجھ رہے کہ میں مولا حسین کا چاہنے والا ہوں، میں جاؤں گا. دوستو یہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ نہیں ہے. 60 70 80 90 ایئر سے زیادہ رہنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ نہیں جائیں گے وہاں پہ تو ہزاروں سال اسی لحد میں رہو گے، اندھیرے میں رہو گے.
پرابلم کے ساتھ رہو گے، مصیبتوں میں رہو گے، یہ سارے پرابلم تم سالو کر سکتے۔ مومن کے لیے دو موتیں ہیں، ایک یہ ہے زندگی اور ایک دوسری زندگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن واپس آئے گا، اور جیسے امام واپس آئیں گے ان کے چاہنے والے بھی واپس آئیں گے، تو وہی لوگ واپس آئیں گے کہ جو اپنی زندگی کو امام کے راستے پہ چلائیں، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو مولا حسین کو پسند نہیں۔ پہلی چیز میں نے بتائی کہ رزق حلال ہے، اگر رزق حلال نہیں ہوگا زبان پہ تمہارے پاس تو پھر تم حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے، یہ یاد رکھنا۔ رزق حلال ہمارے پاس، سب کے پاس رزق حلال ہے، لیکن اس حلال رزق کو ہم حرام بناتے ہیں، حق زہرا نہیں دیں گے۔ میں زیادہ نہیں بولتا اس میں، حق زہرا واجب ہے ورنہ سارا رزق حرام ہو جائے گا۔ خمس کوئی 1,00,000 روپے کا نام نہیں، $1 کا نام بھی ہے۔ $1 بھی اگر تم سیو کرتے ہو سال بھر میں، جسٹ $1، تو اس میں 20 سینٹس نکال دو۔ تم نے 20 سینٹ نہیں نکالے بلکہ سال بھر کی نمازوں کو قبول کروا دیا، اپنی رزق کو پاک کر لیا۔ یہ سب سے زیادہ پہلی چیز چیک کرو کہ تمہارا رزق کیا ہے، دوسری چیز چیک کرو تم دے کیا رہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا کہ کیا کوئی آج اتنے بڑے مجمع میں تیار ہے کہ ایک دن امام حسین کو میں ڈیڈیکیٹ کروں ایک سال کے اندر؟ پورا 365 ڈیز ہے، 365 ڈیز میں آپ اس میں پریپیئر ہے کہ میں ایک دن مولا حسین کو ڈیڈیکیٹ کروں؟ پوچھ رہا بھائی، دیں گے؟ سر ہلانے سے بولنے سے نہیں ہوتا، اتنا ڈرنے کیوں؟ ایک دن نہیں دے سکتے؟ اگر ایک دن نہیں دے سکتے تو پھر کیسے لبیک ہے یار؟ پھر یہ خواہش کیسی ہے فیال اتنی کی؟ آپ دیکھیں میں کتنی بڑی بات، میں ایک دن مانگا آپ سے، کہیں سے پورے مجمع نے ہاتھ اٹھا کے نہیں کہا یس وی آر گوئنگ ٹو گیو 1 ڈے ٹو امام حسین، کسی نے نہیں کہا۔ وائی؟ یہ محبت ہے۔ مولا بولیں گے آؤ، وہ کہیں گے نہیں مولا اب ٹائم نہیں ہے، بہت بزی ہوں، میٹنگز ہیں مولا، ہم یہ کہیں گے۔ اور شیعوں کی حالت یہ ہونے والی ہے، یاد رکھو، یاد رکھو، یہی حالت ہم سب کی، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کی ہونے والی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ مولا آ جائیں گے، آج کیوں نہیں آ رہا امام؟ کیوں نہیں آ رہا امام؟ کوئی تیاری نہیں، تیاری نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، میں نے ایک دن مانگا آپ سے، میں نے اپنے لیے مانگا، ایک دن ہم دینے تیار نہیں مولا حسین کو۔ میں ایک دن بول رہا، اگر ڈیڈیکیٹ تم نے کر دیا، آپ نے ایک دن تم کر کے تو دیکھو یار۔ میں یوتھ کو بول رہا، بزرگوں کو نہیں بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو بول رہا، ڈیڈیکیٹ کرو، جسٹ 1 ڈے، جسٹ 1 ڈے، محرم ختم ہونے سے پہلے۔ کہ آج بولو گے صبح فجر پہ کہ کل فجر تک یہ پورے 24 آورز میں نے مولا حسین کو دیا، لیکن اس سے جیسی آپ نے دیے، کرنا کیا پڑے گا آپ کو؟ کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر لڑکا ہے، مرد ہے، تو سب سے پہلے صبح اٹھ کے شیو نہیں کرنا پڑے گا اسے، اس لیے کہ تم نے حسین کو دیا ہے وہ پہلا دن، پہلی چیز۔ پھر میوزک سننا نہیں پڑے گا، پھر کوئی بیک بائٹنگ کرنا نہیں پڑے گا، پھر بیٹھ کے گوسپ کرنا نہیں پڑے گا، پھر یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ میں نماز بعد میں پڑھتا ہوں، نو، وقت پہ پڑھنا پڑے گا۔ پھر جو لقمہ کھا رہے ہو، جو پیس آف بریڈ کھا رہے ہو، چیک کرنا پڑے گا یہ میری حلال ہے۔ کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ پھر کیسے کہہ رہے ہم فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ، پھر ہم کیسے تیار ہیں مولا حسین کے لیے؟ Then how we are saying we love you مولا؟ ہاں، لڑکی کو حجاب کرنا پڑے گا اس دن، 24 گھنٹے کوئی نامحرم سے ہاتھ ملانا نہیں پڑے گا، ڈپلومیسی کو چھوڑنا پڑے گا کہ آپ بھی اچھے، آپ بھی اچھے، یہ چھوڑو پہلے کہ میں اپنے پیار کو کیوں خراب کروں؟ کیا بول گیا دوست؟ میرا پیار کیوں خراب ہو؟ میں اسی ساگا میں ہو سکتا ہے یہ میرے کام آ جائے۔
ہو سکتا میرے بزنس میں یہ کام آئے، ہو سکتا میری جاب میں مدد کرے، ہو سکتا کبھی میرے اوپر پریشانی ہوئی تو میں اس سے کچھ بورو کر سکوں. یہ ڈپلومیسی وہ ہے غلط، بول نہیں سکتے. کیوں، کیسے بولیں گے؟ میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں؟ انہیں حسین سے تعلقات خراب ہوتے تو کوئی بات نہیں، ان سے خراب نہیں ہونا چاہیے. آپ اندازہ لگائیے ہماری زندگی کیا ہے، ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. And then we are saying کہ مولا we love you، مولا we love you، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جان قربان کر دوں گا آپ کے اوپر سے. This is the way. یہ ہماری لائف ہے. محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے، محرم چینج کا نام ہے. جب تک زندگی کو نہیں بدلو گے تو تم حسین کا ساتھ کیسے دو گے؟ Then how you are saying کہ الجل الجل الجل، مولا آئیے. لڑکی بھی بول رہی، لڑکا بھی بول رہا، عورت بھی بول رہی، مرد بھی بول رہا کہ مولا آئیے. کتنا پریپریشن ہے ہمارے پاس. کل اگر آ جائے تو کیا ہمارے گھر اس قابل ہیں؟ آپ امیجن کریں میں کیا بول رہا ہوں، ڈے ٹو ڈے لائف کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس اتنا کریج ہے کہ کوئی مکس گیدرنگ ہو، شادی ہو، مکس شادی ہو، لڑکا لڑکی ایک ہی اسٹیج پہ ہو. میرے پاس اتنا کریج ہے کہ میں بولوں نہیں، میں ایسی شادی میں نہیں جاتا کہ جہاں مکس ہو. میں کیا بول رہا دوستوں؟ ڈونٹ سے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. نو، میں بھی 19 ایئر سے آ رہا نارتھ امریکہ، الحمدللہ میں نے ایسی شادیاں بھی اٹینڈ کی کہ جہاں پر بینکویٹ ہال میں انہوں نے پردہ ڈال کے ادھر لیڈیز ہوئے ادھر جینٹس ہوئے. ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں بول سکتے یہاں پاسبل ہے. نو، 200% پاسبل ہے. میں یہ ریولیوشن یوتھ میں چاہتا، لڑکے لڑکیوں میں جس کی شادی ربیع الاول میں ہونے والی ہے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو کیپ امام حسین ہیپی، کیا بول رہا ہے؟ اگر مولا حسین کو تم خوش کرنا چاہتے، مولا حسین کو راضی رکھنا چاہتے، تو وہ لڑکیاں ریولیوشن لائے، لڑکا لائے کہ میں ایسے اسٹیج سے رخصت نہیں ہوں گا کہ جہاں مکس ہو. اور مومنین کیا کریں؟ کریج کو پیدا کریں. یہ ڈپلومیسی ہے، یہ ڈپلومیسی ہے. بڑا فیملی ہے، بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے، میرے پاس کارڈ آیا، یہی میرے لیے آنر ہے، یہی میری عزت ہے کہ اتنے بڑے لوگوں نے مسیساگا میں مجھے بلایا، اتنا بڑا آدمی، اتنا پیسے والا، مجھے تو جانا ہے. اونے لو مکس گیدرنگ، ہم کو کیا فرق پڑتا. نو 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 نو. یہ ریولیوشن آنا، یہ انقلاب آنا کہ اس جگہ سے کیسے رخصت کر رہے تو. آج جو پرابلمز ہے، کیسے پرابلم، میں تو صبح شام گھومتا ہوں، دیکھتا ہوں جتنے میلز، جتنے فونز میرے پاس آ رہے. پوچھیں آپ رضوان بھائی سے، میں تھکا ہوا ہوں. I'm really tired. یہ سوشل پرابلمز، اتنے ایشوز. اٹلانٹا میں اسی وجہ کے 3-4 ایشو ہوئے. یہ چیزوں کو چھوڑو، چیک کرو اپنے گھر کے ماحول کو، ایٹماسفیئر کو، سراؤنڈنگز کو کہ میرے گھر میں کیا ماحول ہے مولا حسین کا. اب 8 ربیع الاول تک روز آپ مجلس کر رہے ہیں. 8 ربیع الاول کے بعد پروگرام کیا ہے؟ کوئی ہے پروگرام؟ کیا پروگرام ہے بابا؟ کیا پروگرام؟ انجوائے کرنا ہے. آپ ایک پروگرام میں بھی چلے جائے گا تب کیا کرنا ہے؟ کوئی ہے مسئلہ؟ 8 ربیع الاول کے بعد کرنا ہونا. لیتے میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں تو یوتھ کو بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو بول رہا. کیا پلان سے کچھ کرنا ہے؟ مجھ سے خود کہا تھا کہ اس نے، میں جگہ کا نام نہیں بولے گا، کہ مولانا can I listen one song? Today is 9th ربیع الاول. میں نے کہا یار why are you asking me? You ask امام حسین. آپ سوچو، بولے گا عید سوکھی سوکھی عید ہی کیا ہے؟ عید میں جب تک میوزک نہ ہو، مجھ سے کہا مولانا اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک دھیمی دھیمی آواز کانوں میں نہیں آتی، اس کے بعد نیند آتی. پھر میں بول رہا فیالیتنی کو تو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا.
میوزک یزید کی سیرت تھی. حسین نے اس کو ریس کیا. ایک چیز یاد رکھو، کربلا کی جو جنگ وہ صرف نماز روزے کی جنگ نہیں ہے، ٹوٹل اسلام کی جنگ. ٹوٹل اسلام. یزید ٹوٹل مکمل اسلام کو ریس کر رہا تھا، حسین نے مکمل اسلام کو بچا لیا. خواجہ اجمیری نے یوں ہی نہیں کہا کہ حقا کے بنا لا الہ حسین، کہ بانی ہے اب حسین، بانی ہے اسلام کے، لا الہ الا اللہ کے. 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا، اب 61 ہجری سے اسلام حسین کا ہے. تو جب تک ہم نہیں، اب اسلام ہمارا ہے، پردہ ہمارے گھر. جب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پردے پہ کچھ بولو، میں نے کہا میں کس کے سامنے بولوں پردے پہ؟ مومنین کے سامنے، کنیز زہرا کے سامنے؟ آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ ان کے سامنے بولوں. میں پردہ کسی اور کے سامنے بات کروں، کسی اور مسلمانوں سے بات کروں. بی بی زہرا کی کنیزوں سے پردے کے لیے کیا بات کروں؟ مکس گیدرنگز میں کسی اور کو بولوں، کسی اور کمیونٹی کو بولوں مسلمانوں، لیکن اپنی کمیونٹی کو کیسے بولوں کہ مکس گیدرنگز میں مت جاؤ؟ میں کیسے ہوں، کیوں بولوں؟ وائی یو ڈونٹ نو کہ ہم اگر ہم مکس گیدرنگز میں جائیں گے اس طرح آج جو لڑکیوں کا 25% ڈیورس ریٹ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ گوئنگ اپ ناؤ. جسٹ امیجن. افسوس نہیں ہے، رونے کا مقام نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھو، میری آخری مجلس کا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. اگر میرا ساتھ دے لے وقت تو کروں گا پورا، ادروائز شاید چھوڑ کے چلا جاؤں گا. انکمپلیٹ ٹاپک. محمد والی محمد صلوات. یقین کرو آج جو حالات ہیں کہ 20 سال 21 سال 22 سال ڈیورس، 25% سے زیادہ ڈیورس ریٹ ہو گیا، اور بڑے آرام کے ساتھ. ایک اور ہمیشہ یاد رکھنا، خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، اگر آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے پڑوس میں آگ لگ رہی گھر پہ، تو یہ مت بولو یار میرا گھر تو پروٹیکٹڈ ہے. You understand what I mean? میں کیا بول رہا یار، پلیز کچھ بولو. یہ مت بولو کہ یہاں پہ آگ لگی ہوتی، یہ مت بولو یار میرا گھر تو پروٹیکٹڈ ہے. نو، آج وہاں آگ ہے تو کل ہمارے پاس بھی آگ لگے گی. ہم یہ سوچے، آج بچے چھوٹے ہیں تمہارے، کل یہی بچے بڑے ہوں گے. اللہ ہر لڑکی کو لڑکے کی حفاظت کرے مسیس آگا میں، پورے دنیا میں میرے مولا کے چاہنے والوں کی اللہ حفاظت کرے گی. You don't know دوستو، you don't know کہ حالات کس طرح سے بدلتے جا. میرے اوپر پریشر ہے. کل میں نے ایک واقعہ مسیس وہاں پہ پیسمور کے امام باغہ میں پڑھا تھا. مجھے کہا گیا کہ پلیز آپ یہاں ریپیٹ کر دیں، یہاں کا مجموعہ الگ. یہ سارے پرابلمز جو ہیں اس کے کئی حصے ہیں، 2 یا 3 ہر جگہ کامن ہے. یہ ریزننگ ہے. کیا ریزننگ ہے؟ جو گوسپ ہے نا گھر میں، ماں باپ بیٹھ کے جو ہماری ڈائننگ ٹیبل ٹاکس ہے نا، جو ڈرائنگ روم ٹاکس ہے نا، اس کو چیک کرو. ڈائننگ ٹیبل پہ ایک میل تو ساتھ لیتے ہو نا بچوں کے ساتھ. میں عورتوں سے بھی بول رہا ہوں، ایک میل تو ساتھ لیتے ہو نا. ایک میل ساتھ لیتے ہیں ہم سب، لینا بھی چاہیے. فیملی کے ساتھ ایک ڈنر یا لنچ جو بھی ہوتا ہے، ایک میل ہونا چاہیے. پوری فیملی بیٹھنا چاہیے، برکت ہوتی ہے اس میں. اور آپ ایکسچینج کر سکتے اپنے ویوز کو، بچوں سے بات کر سکتے ہیں. یو کین ریلے یور میسج. ایک میل میک شیور کریں کہ پوری اولاد کے ساتھ بیٹھ کے لینا. آئی نو دن بھر ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میک شیور کہ ایک میل لینا. تو چیک کرو جب تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تو تمہاری بات چیت کیا ہو رہی. ہیلتھی ٹاک. اس لیے کہ اگر تم جہاں بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھا رہے، اگر وہاں بیٹھ کے کھانے کے بعد تم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور دعا کی تو وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جاتی. پہلے کیا ہے، جب ٹیبل پہ کھانا وارم فوڈ آ جائے، سب ماشاءاللہ یہاں کی عورتیں گرم گرم کھانا سرو کرتے ہیں آپ کو، تو بالکل کھانا گرم آ گیا ٹیبل کے اوپر، تو اب سب سے پہلے شکر ادا کرنا. You should say thank you to your Allah. کیا کہہ کے ادا کرنا؟ الحمدللہ الذی
جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. عربی میں مت بولو، انگلش میں بولو، اردو میں بولو. کیا بول رہے ہیں؟ سن پلیز غور سے سنیں. یہ آج اللہ کے رسول کی رات ہے، ان سے یہ شکر آیا مولا کے ذریعے ہمیں رسول کی حدیث کہ یا علی روز صبح میں اٹھ کے شکر ادا کرو. مولا کو بتا رہے جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا، معصوم کے لیے نہیں. پہلے ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ کے رزق میں اگر برکت چاہتے ہو، اس کے گھر میں رزق میں کبھی پرابلم نہیں ہوگا. جو اس طرح شکر ادا کرے صبح اٹھ کے اور یا ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ کے کیا کہے؟ اللہ تیرا، اردو میں بولو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. جیسے تھینک یو، جیسے تھینک یو. شکر ادا کرو، یہ شکر ادا کرو. اس کے بعد دیکھو چیک کر کے بات چیت کیا ہو رہی. ہیلتھی ٹاک ہے، ویری گڈ. وہاں پہ تم بچوں کو ریلے کرو میسیج کو، کربلا کی، اسلام کی پروپوگیشن آپ کی ذمہ داری، پیرنٹس کی ذمہ داری پروپوگیشن کا. مارکیٹ میں مت دیکھو، میسی ساگا میں مت دیکھو کہ وہ گھر میں کیا ہو رہا، وہ گھر میں کیا ہو رہا، وہ گھر میں کیا ہو رہا، وہ گھر میں کیا ہو رہا. ہم کو دیکھنا ہی نہیں، وی ڈونٹ نیڈ ٹو. دوسروں کے گھروں میں دیکھنا حرام ہے. ہماری عادت کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور بول رہا. مزہ اس میں آتا جب بعض کوئی پڑوس سے پتہ چلتا ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا. انجوائے اس میں کرتے جب نیوز آتی، اور نیوز آئی مثال کی طور پہ صبح میں 10-11 بجے، شام میں بیٹھے آتے ہی لگا دیا، دیکھا سنا تم نے بازی یہ ہوا. یہ چیزوں کو سٹاپ کرو. سب ہر آدمی کو بول رہا کہ اپنے گھر کی سراؤنڈنگز کو چیک کرو. ہر مومن، ہر مولا کا چاہنے والا اپنے اپنے گھر کو چیک کر لے تو پورے گھر وہ ہوں گے جو علی چاہتا. آپ کو باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جو ڈائننگ ٹیبل ٹاک ہے، اٹلانٹا میں ایک نان مسلم سے ایک لڑکی نے شادی کی، اور میں جب گیا ان کے گھر پہ تو ان کے پیرنٹس رونے لگے. میں شارٹ کر 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. رونے لگے. میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ تو کہا میں مولانا میری بیٹی نے، ینگ بچی، میں جانتا تھا اس فیملی کو ویری. میں لنچ پہ گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، میرا لنچ تو کل نہیں ہے، میں کل صبح سے جا رہا، کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن مسیساگا کا کھانا بڑا مزے کا ہے. کچھ بول گیا؟ ہاں، میں آپ کی دعوت فکس کر کے جا رہا. ایک دوسرے کو بولا کل کی مجلس یاد ہے، لیکن میں تھوڑا سا ریلیکس کر کے آپ کو لے کے جاؤں نا، ورنہ تو بالکل مجلس اب آگے تھوڑی سخت ہونے والی ہے. تو آج آخری مجلس میں تھوڑی اچھی گڈ میموریز لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. تو میں نے پوچھا خیر تو ہے، آر یو اوکے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مرد بیچارہ باپ تڑپ کے رونے لگا، تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا مولانا میری بیٹی نے ایک نان مسلم سے شادی کی. اینڈ شی واز واٹ 19-20 ایئرس، ویری ریلیجیس گرل، حجاب کرتی تھی، ویری گڈ اسٹوڈنٹ، بہت اچھا پڑھتی تھی. میں نے کہا کیوں؟ نو آنسر. کہا کہ آپ کاؤنسلنگ کریں گے؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں، یہاں پہ اتفاق نہیں ہوا میرے ساتھ، میں جہاں جاتا ہوں I always sit with my youth. آسٹریلیا میں بھی تھا، یہاں پہ بھی، امریکہ میں بھی، بامبے میں بھی، جہاں جاتا میں یوتھ کے ساتھ ضرور بیٹھتا ہوں. یہاں پہ ٹائم ہی نہیں ملا مجھے. اینی ہاؤ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دیکھیں گے. I just want to sit with you. ان سے ڈائریکٹ بات کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ ان کے ایشوز کیا، ان کے پرابلمس کیا. اینی ہاؤ تو اس نے کہا کہ مولانا اچھا روز یہی ٹائم پہ ایک ٹیلی فون بجتا ہے. ایک سال پڑھ لے محمد پتہ نہیں الارم ہے کیا ہے میرے لیے. پلیز کیئرفل. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مولانا پلیز، میں شارٹ کر رہا اس کو، وقت نکل جا رہا میرے ہاتھ سے، کہ آپ کاؤنسلنگ کریں گے پلیز، کین یو گو اینڈ میٹ ہر اینڈ کین یو آسک ہر ٹو کم بیک. باپ آپ سوچے یار، ایک لڑکی ایک لڑکا، بڑی بیٹی، تڑپ گیا خاندان لوگوں کے سامنے. آپ کو معلوم مارکیٹ میں کیسی باتیں ہوتی. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ اس کی اولاد خراب ہو. کبھی ایسی چیز آئی تو مارکیٹ میں مت پھیلاؤ.
یہ سوچو تمہاری بھی بیٹی ہے، تمہاری اولاد بھی ہے، مزے لے لے کے مارکیٹ میں بولنا گناہ کبیرہ ہے. یہ مت سمجھو تمہاری اولاد ہے، تم سمجھو میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی اب مجھے کیا ہے، تو اس کا جنریشن تو ہے. اگر تم دوسروں کی بات مارکیٹ میں لاؤ گے تو اللہ تمہاری بات مارکیٹ میں ڈالے گا. جتنا ہو سکے یہ بیماری سے بچو. یہی لوگ اگر ایسے ہی مارکیٹ میں لانے کی عادت نہیں چھوڑو گے تو وہ کربلا میں حسین کے لشکر میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا. فیالیتنی کا جواب نہیں دے سکتا. یہ یاد رکھو، یہ ایشوز ہیں، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو چھوڑنا ہے اپنی لائف میں. مثال کے طور پہ ایک دن اگر ڈیڈیکیٹ کیا ہے مولا حسین کو تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے. تو اس نے کہا پھر کیا کرو؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ میٹنگ فکس کریں. I'm going to talk to her. میٹنگ فکس ہوئی. باہر میں گیا لڑکی کے پاس بیٹھا. میں نے کہا بیٹا یہ بولو کہ واہ تم نے کیوں کیا یہ؟ تمہاری پوری فیملی، پورا خاندان نہیں ہے، تمہارے چچا، تمہارے پھوپھا، تمہاری ماموں، تمہاری خالہ، ایوری سی ہے، ان سب کے بیٹے ہیں. پھر یہ کیوں کیا کہ تم نے کو کرنا ہی چاہیے؟ تو اپنے کزن سے کرتے، اتنے کزن سے تمہارے، کیوں نہیں کیا؟ ایک بات میں روک کے یہاں بولتا یوتھ کو، لڑکے لڑکیوں کو، دونوں کو. یہ بھی ایک بیماری ہے ہمارے نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، پورے ویسٹ کی بیماری ہے. سب کانٹیننٹ کی بیماری نہیں، نہ گلف کی بیماری ہے. ارے وہ تو میرا کزن ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں کیسے کروں گی شادی؟ وہ میرا بھائی ہے. تمہارے بولنے سے بھائی نہیں ہوتا. اسلام نے جس کو بھائی بنا وہ بھائی. ارے نہیں وہ تو میرا کزن ہے، he is my brother, he is just like my own brother. What do you mean own brother? یہ کرسچینٹی اور یہودیوں کا تصور ہے. یہ کرسچینٹی ہے، یہ اسلام نہیں ہے. آپ کے پاس ایک چیز یاد رکھیں، جو حلال ہے محمد یہ وہ قیامت تک حلال ہے، جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے. ہمارے پاس نص ہے معصوم کی. بی بی زینب، بی بی ام کلثوم سے بڑی کوئی پرسنالٹیز ہیں 14 معصومین کے بعد؟ 14 معصومین کے بعد یہ سب سے بڑی 2 پرسنالٹیز ہیں زمین کے اوپر، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم. ان سے بڑا کوئی نہیں. ان کی شادی کس سے ہوئی؟ سگے چچیرے بھائی سے، فرسٹ کزنز ابن ام. تو جب بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کی شادی ہوئی، یہ نص ہے ہمارے پاس. ڈونٹ سے کہ سائنس کہہ رہی کہ بعد میں جو بچے پیدا ہوں گے. میں کیا بول رہا یار؟ فزیکلی ہینڈی کیپ ہوں گے، یہ پرابلم ہوگا. سائنس آج سائنس کچھ بولتی، کل کچھ بولتی، پرسوں کچھ بولتی. ہمارا اسلام سائنس نہیں ہے. اسلام سائنس نہیں ہے کہ سائنس جو بولے وہ صحیح ہے. نو، یہ دیکھو تمہارا بلیو ایسا ہونا. بچوں کو ایسے تیار کرو کہ تمہارا بلیو ایسا ہونا. جو اسلام بولا وہ سائنس. یہ مت بولو کہ سائنس بولو، سو واٹ سائنس بولو. آج بولی کل ریسرچ بدل جائے گا، 1 گھنٹے کے بعد، 100 سال کے بعد دوسرا مسئلہ آ جائے. لیکن you cannot say this. یہ بیماریوں سے نکالو یہاں پہ. تو میں نے اس لڑکی سے بیٹھ کے کہا کہ بیٹا تم کو کرنا ہی تھا اپنے کزن سے کر لیتی. اتنے کزن سے تمہارے یہاں. اس نے کہا کس کزن کی بات کر رہے ہیں؟ جسٹ امیجن. دیکھیے اس نے جو جواب دیا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ کیا کیا چیزوں سے پرابلمس آ سکتے ہیں ان یور فیملی. اب فیملی کیسے ٹوٹ سکتی. اور 1000 واقعات ہیں. اس نے کہا، میں نے کہا تمہارے اتنے کزنس تھے، سب پڑھے لکھے، تمہاری ایج کے، تم سے 1-2 سال بڑے، سب پڑھے لکھے سیٹل ہے. تم کسی لڑکے سے اپنے کزن سے کر لیتے. جانا تو کزن سے کرنا ہی، نان مسلم کے پاس کیوں گئے تم؟ تو اس نے کہا مولانا آپ کس کزنس کی بات کریں؟ جب میں گھر سے نکلتی ہوں، ہم لوگ میں نے کہا ہمیشہ تم امام بارگاہ آتی ہو. تو کہا مولانا آپ کو معلوم ہے کہ میں جب اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم لوگ، میں میرا بھائی آتے ہیں امام بارگاہ، تو جیسی گھر میں گاڑی میں بیٹھے، ہم دونوں تو پیچھے، ماں باپ سامنے، میری ماں شروع ہو جاتی کہ جب تمہارا بھائی، یعنی اس کا سسرال، شوہر کا بھائی، اس کے بھائی کے بچے ایسے، اس کی بیوی ایسی، اس کی بہن ایسی، اس کی یہ ایسی. جشن مجلس کے بعد امام بارگاہ سے واپس ہوتے تو میرا باپ بولتا کہ سنو تمہاری بیوی، اپنی بیوی کو ہوتا تمہارا بھائی ایسا، تمہاری بہن ایسی، تم ان کے بچے ایسے.
کہا بچپنے سے ہم نے ایک ہی چیز سنی، تمہارا ایسا ان کا ایسا. میں نے کہا لڑکی کا جواب دیکھو، میں نے کہا جب ہمارا خاندان اتنا خراب ہے تو وائی شوڈ آئی میری. میں نے جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے لڑکی کے جواب سے، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو یہ بھی ایک ہے مسئلہ. یہ وہ گاسپ ہے جو تم کو ختم کر دے گی، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، پھر تمہاری لبیک ایکسپٹ نہیں ہوگی، پھر تمہاری فیالیتنی ایکسپٹ نہیں ہوگی، پھر تم کربلا کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. مجھے ایک واقعہ بتاؤ کہ سلمان نے کبھی ابو ذر کی غیبت کی ہو، حبیب نے کبھی زہیر کی غیبت کی ہو. یہ بیماریوں سے نکالو. یہ بیماریاں ہماری فیملیز میں، ہمارے کلچر میں اس طرح رائج ہو گئے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اب وہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ جس کے اوپر میرے اوپر پریشر ہے. ایک 19 سال کی لڑکی، شاید اسی واقعے میں مجلس ختم کر دوں. میں آپ پہلے بول رہا کہ میں پوری ٹاپک انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا. جتنے آپ کو جو باتیں بتائی اس پہ اگر ایک نے بھی عمل کر لیا مسیساگا میں تو میں کامیاب ہو گیا. میری ریکویسٹ یوتھ کے ساتھ، پلیز چینج یور لائف، چینج یور لائف اسٹائل، چینج یور لائف اسٹائل. جسٹ تھنک اباؤٹ امام حسین، تھنک اباؤٹ کربلا، تھنک ہاؤ آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف. ہر آدمی، لڑکا لڑکی عورت مرد سب، ڈونٹ سے کہ 80 ایئرس اولڈ میں کیا چینج ہوں گا، میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں. یہ پرفیکٹ سوائے معصوم کے کوئی بول بھی نہیں سکتے. جب توفیق ملی، جب موقع ملے، جب بھی گھر میں مثال کے طور پہ ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھے ہوئے، اگر وائف نے کہا کہ یار سنا تم نے وہ ہمارا ایسا ہوا، اس عورت کے ساتھ اس گھر میں ایسا ہوا، شوہر کو چاہیے فوراً بولے یار ٹاپک چینج کرو نا. کبھی شوہر بولے تو بیوی بولے کہ پلیز ٹاپک چینج کرو. دیکھیے بیوی جو چاہے بول سکتی، شوہر تو بیچارہ کم ہی بولتا ہے. اس لیے کھل کے بولا کہ آج آخری مجلس ہے. نہیں میں کچھ بول گیا؟ ہاں اب تو مل جائے گا. تو بیوی کو چاہیے، عورت کو چاہیے، عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا لے. ماشاءاللہ آپ سب کے گھر جنت بنے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. عورت چاہے، اسی لیے امام علی نے کہا نا کہ کنیز زہرا کا ایسی اس سے کرو کہ جو اس کی نسل میں پاکیزگی ہو، تقوی ہو. بس بات نکلتے جا رہی، میں گھڑی کے اوپر میری نگاہ، تو میرے پاس 20 منٹ رہ گئے بس. تو اصفہان شہر کا واقعہ عجیب واقعہ دوستو. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو لکھا، مرزا حسین نوری نے اس واقعے کو لکھا، کئی بڑے بڑے علماء نے واقعے کو لکھا. میں کوئی اسٹوری نہیں سنا رہا. موسٹ سیریس اور موسٹ فیمس واقعہ سنا رہا. ہو سکتا آپ کا سنا ہوا. کل رات کی مجلس میں نے حسینیہ پیسموں میں یہ واقعہ پڑھا. میرے اوپر بڑا زور ہوا تو میرے اسکیڈول میں نہیں تھا، لیکن زور ہوا تو یہ واقعہ پڑھا. یہ آئی اوپننگ، ہر آدمی کو چیک کرے کہ ہمارا ہونے والا کیا ہے. یہ جو گوسپ ہے پلیز غور سے سنیں، عجیب واقعہ ہے. 19 سال کی لڑکی، اصفہان شہر میں شارٹ کر کے پیش کر رہا، کرتا ہوں میں نے بہت ڈیٹیل میں گیا تھا. اصفہان شہر ایران کا، وہاں کا ایک بہت بڑا بزنس مین، سب سے بڑا بزنس مین اصفہان سٹی کا تاجر، اور 4 بیٹے 1 بیٹی اس کی. 19 سال کی لڑکی، پورے شہر کا ریچسٹ پرسن. طاعون کی بیماری آئی وہاں پہ. یہ وہ ڈیزیز تھی ایک زمانے میں 50s تک سب کانٹیننٹ میں بھی تھی، جس کو انگلش میں پلیگ کہتے. یہ پلیگ، یہ وہ بیماری تھی جو ریٹ چوہے سے ہوتی تھی. ایک چوہا مرتا تھا، 100-200 انسان مر جاتے، اتنا بیکٹیریا پھیل جاتا. پلیگ بیماری. اب یہ بیماری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، دنیا سے یہ بیماری اٹھ گئی. لیکن 50s تک، 40s and 50s تک اتنی شدید بیماری ہوتی. میڈیکل سائنس ایڈوانس ہو گئی تو یہ بیماری ختم ہو. پرانے زمانے میں سب سے خطرناک بیماری یہ ہوتی تھی. اصفہان شہر میں پلیگ آیا. غور سے سنیں، شہر میں، سٹی میں 100-200 لوگ مر گئے.
ان میں یہ 19 سال کی جو پیسے والی فیملی تھی اس کی لڑکی مری. پورے شہر میں دھوم ہو گئی, ہنگامہ مچ گیا کہ یار وہ لڑکی 19 ایئرس اولڈ کا انتقال ہو. میں شارٹ کر رہا, میت اٹھی, جنازہ اٹھا, غور سے سنو, جنازہ اٹھا, پورا شہر جنازے میں آ گیا. 4 بھائی بہن کی میت کو لے کر آئے, ماں باپ کی بری حالت, لا کے اس کو دفن کیا. اس کی گریو, اس کی لحد بند ہو گئی. جیسی بند ہوئی, بھائی کو احساس ہوا, جو بڑا بھائی تھا, جو اترا تھا نیچے لحد میں اترا تھا, اس کو احساس ہوا. اچھا, پرانے زمانے میں بینکس نہیں تھے تو لوگ پیسے کیسے سیو کرتے تھے؟ ڈائمنڈس میں, پرلز میں. پلاسٹک منی تھی نہ, کوئی پیپر کرنسی تھی, کچھ نہیں تھی. تو ڈائمنڈس اور پرلز اور گولڈ اس میں سیو کر. تو جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگ کیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے پوچز بناتے تھے ڈائمنڈس کے, اور یہاں پہ ایک بیلٹ باندھتے تھے, مطلب اپنی شان کو بتانا, اور بیلٹ کو باندھتے تھے. یہاں پہ پوچز ہوتے تھے ڈائمنڈس کے, پرلز کے, مختلف چیزوں کے, مطلب اسٹونس کے, اس میں سیو کرتے. تو وہی ہوا کہ اس کو, بڑے بھائی کو احساس ہوا, جیسی گریو بند ہوئی, احساس ہوا کہ ایک ڈائمنڈ کا اور پرلز کا 2 پوچز میں جب نیچے اترا وہ گر گئے. اب لہد تو بند ہو گئی, گریو تو بند ہو گئی. ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک دفعہ لہد بند ہو جائے تو پھر کھول نہیں سکتے. کیوں نہیں کھول سکتے؟ شکر ادا کرو اللہ کا کہ کتنا بڑا ستار ہے, کتنا بڑا ستار. پلیز, میں نے کل بھی کہا تھا, پھر بول رہا, 92 ٹائمز ہے, 18 ٹائمز یا ستار ہو, یا ستار ہو. پڑھو 18 ٹائمز, ایٹ لیسٹ 18 ٹائمز پڑھو, یا ستار ہو, یوب یا ستار ہو, یس. کیوں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بیٹا دیکھ سکتا کہ باپ کس حالت میں, میت کس حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. کیسے خدا نہ کرے کوئی عذاب ہو, اللہ بند کر کے عذاب دیتا, ہم کھول کے لوگوں کی مارکیٹ میں لاتے. اللہ پنشمنٹ دے رہا تو بند کر کے دے رہا, کسی کو نہیں بتا. تو ہوا کیا, اب یہ گئے مولانا کے پاس اور شیخ کے پاس. پلیز غور سے سنو, شیخ کے پاس گئے, شیخ سے جا کے کہا, شیخ ایسا ہو گیا, ایک پوچ میرے 2 پوچز گر گئے ڈائمنڈس کے اور لہد بند ہو گئی. تو انہوں نے کہا, آر یو شور کہ وہیں گرے؟ تو انہوں نے کہا, ہم 100% شور, یا وہاں نہیں گرے. جب میں بہن کی ڈیڈ باڈی کا, جب میت کو کیسے لیتے, نیچے ایک آدمی ہوتا, اوپر سے باڈی لیتے, سرانے ایسا جاتی باڈی. ڈر گئے. مولا علی کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈرتے ہو, موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. موت سے موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے, موت ایک ملاقات کا نام ہے. یاد رکھو, ایک ملاقات کا نام موت ہے. تو بے بھائی ایسا لے کے سے پلٹا. تو انہوں نے پوچھا, تم اترے کہاں تھے تم؟ تو کہا, میں سرانے اترا تھا, سر کی سائڈ, ہیڈ سائڈ. تو کہا, اچھا تو وہاں جا کے مٹی کو ہٹاؤ اور دیکھو, اگر وہاں ہے تو اٹھا لے. اس نے کہا ٹھیک ہے. 4 گھنٹے ہوئے, شیخ عباس خمی اس واقعے کو لکھ رہے, مشہور واقعہ شہر اصفہان کا. اب یہ ایسا آئی اوپننگ ہے کہ مجھے یقین کہ اس مجلس کے بعد کسی نہ کسی کے ذہن میں تو یہ بات آئی کہ I have to check myself, کہ میں کیا کر رہا ہوں. بس اتنا بیداری چاہتا ہوں, یہ ریولوشن چاہتا ہوں اسی سال میں. اس نے گیا, مغرب کا وقت, دوسرے بھائی ماں باپ سب گھر چلے گئے. بھائی گیا, جا کے سرانے سے مٹی کو ہٹایا, اتنا ہٹایا, اس کو وہ کڑیاں نظر آئی جہاں پہ رکھ کے اوپر سے کھاد ڈالتے. اس نے ایک کڑی ہٹائی, بس تھوڑا سا سوراخ پڑا. سوراخ کا پڑنا تھا, نیچے سے آگ کا ایک شعلہ ایسی زبردست اوپر آیا, اتنی زبردست طریقے سے کہ بھائی بھی جل گئے. ہلکے ہلکے, کتاب میں کہ ہلکے ہلکے بال بھی جل گئے. وہ شوق. 4 گھنٹے ہوئے بہن کو دفن کر کے, جسٹ 4 hours. پہلی رات, اللہ کے رسول کا جملہ کہ سخت ترین رات ہوتی ہے انسان کے لیے. صدقہ دو, جب بھی روزانہ صدقہ نکالو. آپ بیک ہوم انڈیا پاکستان بھیج دو, صدقہ نکالو اور روز نیت کرو کہ جس کی بھی پہلی رات ہے اس کا صدقہ نکالو. ایسا شعلہ ہے کہ بچھڑ اس نے فوراً مٹی ڈالی, لہد کو بند. آپ امیجن کریں, میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں, آپ امیجن کریں اس کے بھائی کا دل کا کیا حال ہوگا. کیا حال, نہ وہ ماں کو بتا سکتا, نہ باپ کو بتا سکتا, نہ کسی کو. اگر میں ماں کو بتاؤں گا تو میری ماں ابھی مر جائے گی. پہلے بیٹی کا ایک بیٹی, اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ عذاب ہو رہا تو فوراً مر جائے گا. باپ مر جائے گا,
مارکیٹ میں لوگوں کو بولوں گا تو ہماری بے عزتی کتنی ہوگی کہ آخر گناہ کیا تھا. سر پکڑ کے بالوں کو نوچتے جانا, روتے جانا کہ پروردگار تو معاف کر دے میری بہن کو, معاف کر دے, معاف کر. دوستو وی ڈونٹ نو, انشاءاللہ کبھی آؤں گا نا تو فرسٹ نائٹ ان دا گریو پڑھوں گا یہاں پہ, لحد کی پہلی رات. میرا پورا اشرے, کئی اشرے اس کے اوپر یوٹیوب پہ ہے مدرسے, سن لینا, لیکن یہاں وہی مدرسے نہیں پڑھوں گا, ہٹ کے پڑھوں گا. تو فرسٹ نائٹ ان دا گریو پڑھوں گا یا فرسٹ 3 نائٹس ان دا گریو. ایک زندگی کو چینج کرنے کا, چینج ہونے کا ٹورڈز مولا حسین اگر جانا ہے نا تو اپنی اس لائف کو دیکھو کہ جو کمنگ لائف ہے, جو ہڈن لائف ہے تمہاری. You don't know. We don't know کہ what's happening over there. We don't know. We are just relaxed کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, اللہ کرے نہ ہو. لیکن امان ہمارے ہیں سے. تو ہوا کیا, اس نے پکڑ لیا, سیدھا گھر آیا. گھر آ کے نہ ماں کو بولتا, نہ باپ کو بولتا, نہ بھائیوں کو, اپنے سیدھا روم میں گیا, روتا رہا روتا. ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں, یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر آپ یہ اعمال کریں, جو وادی السلام وادی برود میں بھی کر سکتے ہیں, آپ یہاں کے قبرستان میں بھی کر سکتے ہیں, یہ اعمال کریں تو اللہ اجازت دیتا روح کو کہ مرنے والے کی خواب میں جائے. لیکن گارنٹی نہیں, کوئی یہ نہیں سمجھے آپ نے آج عمل کیا فوراً رات میں آ جائے گا. نو, روح آزاد نہیں ہے, روح امر ربی ہے. اور روح جب تک زندہ ہے وہ گھومتی ہے پورے مسیساگا میں. ہم کتنا ڈرتے نا میت سے, کتنا ڈرتے, نزدیک نہیں جاتے میت کے. ہمیشہ یاد رکھو, میتوں سے مت ڈرو, زندہ لوگوں سے ڈرو. نہیں, جو زندہ ہے نا ان سے ڈرو, نقصان زندہ پہنچ جائے گا, میت نہیں پہنچ جائے گی. وہ خود بیچارہ پڑا ہوا ہے, وہ کیا آپ کو ڈرائے گا یار. ہم ڈرتے کس سے, میتوں سے. ارے نو, وہ ہمارے اوپر آ جائے گی, کوئی آنے والا نہیں ہے. تو روح جو ہے, ارے کیا کروں, گھڑی بھی سے سب میرے ستا رہی مجھے اس وقت. تو وہ اعمال کے مجلس کے بعد کوئی اعمال پوچھے تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ. اس نے ٹھیک ہے کہا, اس نے اعمال کیے. 3 مہینے تک عمل شارٹ کرا, 3 مہینے تک عمل کرتا. کبھی یہ واقعہ پڑھتا تو 40 منٹ میں نے یہی واقعہ پڑھا, آج 10 منٹ پڑھ کے ختم کرا. ساری چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا, صرف میسج دینا اس کو. تو 3 مہینے کے بعد بہن خواب میں آئی. میں پہلے بتا دوں کہ اس لڑکی کا کیریکٹر خراب نہیں تھا. She was not characterless. میں پہلے کلیئر کر دوں, کیریکٹر کی بہت اچھی تھی, نماز پڑھتی تھی, عبادتیں کرتی تھی, لیکن 4 گناہ یا 5 گناہ ایسے جو یہ کرتی تھی, اور وہ بھی روز نہیں کرتی تھی. اب میں آپ کو گناہ بولوں گا, بتاؤں گا تو آپ بولیں گے یہ اس زمانے میں گناہ تھا, آج گناہ نہیں ہے. اس زمانے میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے. شہید دستغیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ آپ اٹھا کر دیکھ لو, ہر گھر میں ہونی چاہیے. کراچی سے پرنٹ ہوئی ہے کتاب, انگلش میں بھی آ گئی, ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے. شہید دستغیب شیرازی گناہان کبیرہ 7 والیومز میں چھوٹی چھوٹی ہے, اب ایک ہی والیوم بن گئی. ضرور پڑھو, ہر گھر میں رکھو. Then you will see کہ کیا where are we, ہم کہاں کھڑے ہوئے اس وقت. تو ہوا کیا, 5 گناہ اس نے بتایا, بعض کتابوں میں 3, میں 1 یا 2 بتاؤں گا. کیوں؟ آج وہ ہماری سوسائٹی میں گناہ نہیں. میں بار بار یہ جملہ بول رہا, اب میں بولوں گا تو آپ بولیں گے اچھا یہ تو ہم روز کرتے ہیں, یہ بھی کوئی گناہ ہے, یہ تو ہمارے روٹین میں, یہ تو میری لائف ہے. پہلی رات آنکھ کا عذاب, آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا نہیں کرو. اللہ کا رسول, آپ سے میں ایک ہی بات پوچھتا کہ پورے جتنے اعمال ہیں جو مرنے والے کے بعد آپ کرتے, تو کون سے اعمال کرتے؟ پہلی رات ہی کے تو کرتے. تو بہرحال بھائی نے کیا کیا, بھائی نے کہا کہ بہن, کہا بھائی, کہا بہن تو نے کون سا گناہ کیا, کون سے تیرے گناہ تھے بھی اتنا سخت عذاب آ گیا. اس نے کہا بھائی لوگ آ کے مجھے بولتے تھے, میں انجوائے کرتی تھی, پیسے والے ہیں نا, وہ سہیلی آئی, وہ فرینڈ آئی, وہ لوگ آئے, یہ خالہ, یہ آنٹی, یہ انکل, سب. میں جب بات کسی کی سنتی تھی کہ ان کی فیملی, ان کی بات یہ ہے, کسی کی بات, میں فوراً آگے بڑھا دیتی, بیک بیٹنگ کرتی تھی, چغلی کرتی تھی. یہ پہلا گناہ. اب آپ انصاف سے بولو, یہ بیماری آج ہمارے پاس نہیں ہے,
ایک چیز یاد رکھو، میں بہت شارٹ میں بول رہا ہوں، بیک بائٹنگ یہ وہ ڈیزیز ہے، کینسر 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 کینسر. جیسا کینسر کب پتا چلتا؟ جب 4th stage پہ آ گیا، 5th stage پہ آ گیا، پوری باڈی میں اسپریڈ ہو گیا. اب ارے ڈاکٹر نے کہا پوری باڈی میں اسپریڈ ہو گیا، اب تو بچ ہی نہیں سکتا، اب کیمو بھی کام نہیں آئے گا، ریڈیشن بھی کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ کیا کریں گے؟ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بچ گئے. پیشنٹ بولتا ارے معلوم ہی نہیں وہ پوری باڈی میں پھیل گیا. بیک بائٹنگ وہ بھی کینسر ہے کہ تم کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ پورے اعمال کو اس نے صاف کر دیا. لاسٹ سٹیج پہ نیچے گئے تو پتا چلا یہ تو میں بیماری کو لے کے آیا. یہاں تو کوئی بولنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ پورا سوسائٹی پوری سماج یہی کر رہی. یہ تو گناہ ہے ہی نہیں. ایک جملہ بولتا، بیک بائٹنگ غیبت اس کو بولتے جو ریالٹی کو پیش کرے. حقیقی واقعہ ہوا مسیساگا میں، مثال دے رہا میں، خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوا، کسی کی کوئی گناہ کوئی چیز سامنے آئی، واقعہ ہوا، آپ کی آنکھ کے سامنے ہوا، آپ نے فوراً وہاں سے نکلے، واٹس اپ کیا، فیس بک پہ ڈال دیا. ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوا پوری دنیا میں فیس بک پہ پہنچ گئی کہ یہ بندہ ایسا، اس نے یہ کیا. تو آپ کتنے بڑے گناہگار ہوئے؟ اگر 1 لاکھ آدمی نے دیکھا، مثال دے رہا، تب 1 لاکھ کا جواب دو نیچے. یہ وہ گناہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں ہے. دوسری چیز، دوسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ یہ آج ہماری سوسائٹی میں یہ بھی گناہ نہیں. آج ہمارے اس زمانے میں یہ گناہ اتنا انکامن تھا، کر ہی نہیں سکتے تھے. صرف پیسے والے کر، غور سے سنو، پیسے والے کرتے تھے. غریب کی خدمت میں تو تھا ہی نہیں یہ گناہ، غریب تو کر ہی نہیں سکتا تھا. اور آج یہ گناہ ایک بچہ بھی کر سکتا. بڑوں کو تو چھوڑ دیا، یہ معصوم بچے بھی کر سکتے. آپ کو پتا ہے کون سا گناہ ہے؟ سمجھے؟ میں بولوں گا تو آپ میرے چہرہ دیکھیں گے، یہ گناہ ہے. اس زمانے میں بڑے لوگ کرتے تھے، پیسے والے. آج یہ ہر بچہ، لڑکا لڑکی اپنے بیڈ روم میں کر سکتے، کرتے بول کے نہیں بول رہا میں، کر سکتے. اس زمانے میں یہ کرتی کیا تھی؟ یہ میوزک، گانا سننے جاتی تھی. اس زمانے میں فلم انڈسٹری نہیں تھی، اس زمانے میں ٹی وی چینلز نہیں تھے، اس زمانے میں یہ ٹیلی فون نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی انسٹرومنٹس نہیں تھے جیسے میوزک. اس زمانے میں ایک پرٹیکولر پلیس ہوتی تھی، ایک جگہ ہوتی تھی جہاں گانا گایا جاتا. تو پیسے والے لوگ اس جگہ پہ جا کے گانا سنتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. اور آج ٹیلی فون پہ. میرے ساتھ ایک واقعہ، ایک میت میں گیا، میت ڈیڈ باڈی میں گیا، اور جب باپ کو نیچے اتارا، بیٹا اتارا نیچے. سب آپ کو معلوم وقت کیسا رہتا، سب کھڑے ہوئے تھے، ہم بھی کھڑے ہوئے تھے. مولانا نے اوپر سے کہا اسماعیل فام، اور مرحوم کا نام لیا. جیسے ہی نام لیا، اس بندہ جو بیٹا نیچے شولڈر ہلا رہا تھا، اوپر سے مولانا نے کہا اسماعیل فام، پھر نام لیا. بیٹے نے شولڈر ہلا، جیسی شولڈر ہلایا اس کا ٹیلی فون رنگ ہوا، اور اس میں انڈین سانگ تھا، میوزک تھی، ٹیلی فون رنگ ہوا. اب جیسے رنگ ہوا وہ پینک ہوا. مولانا تو اوپر رک گئے، اور آپ کو معلوم نیچے سے آواز گونج کے آ رہی تھی، زبردست آواز، فل والیوم پہ ٹیلی فون ہے، زبردست آواز ہے. پورا مجمع سناٹا سکتے میں آ گیا کہ ہو رہا کیا. اب اس سے کبھی یہ ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی یہ جیب میں ہاتھ ڈالتا. فائنلی ٹک دا فون، اس کو پٹ آف کیا. میں نے جب مجلس پڑھی تو میں نے بیٹے سے یہی پوچھا کہ بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے باپ کو آخری وقت سنایا کیا؟ کیا سنایا؟ وہ کون سی آواز لے کر گئے یہاں سے؟ صرف لڑکے کی رسم بیماری نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کی بھی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ you have to check your kids. کبھی پڑھوں گا کہ how to raise our kids in the West. اولاد کی تربیت ویسٹ میں کیسی ہونی چاہیے. I'm sorry, میرا وقت نکل گیا، میں انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ کے جا. I'm sorry, what to do. 9 بج رہے، مجھے مس سما جانا ہے. بہرحال میں آپ سب کا I'm really thankful to you all، یہاں کی مینجمنٹ کا اور آپ کا. بار بار یہاں پہ اعلان ہو رہا کہ بنی ہاشم سوسائٹی کو اسٹرانگ کرو.
مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی کہ بنی ہاشم کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تو کس کو کرنے والے ہو؟ بنی ہاشم ہماری پہچان ہے. ممبرشپ کے لیے بولا کیوں جا رہا؟ وہاں دو ممبرشپ لے لو یار. مرحومین کے نام پہ بھی ممبرشپ لو, مرحوم باپ کے نام پہ ممبرشپ لے لو. اس سے بہتر خیر جاریہ نہیں ہے. خاموش ہو گئے. اس سے بہتر ثواب نہیں ہے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کا. اپنے مرحوم باپ, مرحوم ماں, بھائی بہن جتنے مرحومین ہیں, اگر تمہارے ماں باپ سلامت ہے تو دادا دادی کے نام پہ لے لو. اگر وہ بھی سلامت ہے تو یہ نیت کر کے لو کہ میں یہ ممبرشپ لے رہا تمام مرحوم مومنین اور مومنات کے نام پہ. اللہ اس کا ثواب مومنین اور مومنات کو دے دو. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک ممبرشپ اگر 1,00,000 آدمی کے نام پہ تم نے لی مومنین اور مومنات کے, وہ 1,00,000 کو ثواب پہنچا. یا عزاداری ہو, یا نماز ہو, یا تسبیح ہو, یا ذکر حسین ہو, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے مرحومین کا مقام, ان کا سٹیٹس کتنا بلند ہو جائے گا وہاں پہ. وہ سب آپ کے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس نے ممبرشپ لی, ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے, ہمارے سارے پرابلم سالو ہو گئے, اب تو اس کے بھی پرابلمز کو سالو کر دے. پیسے کا معاملہ ہوا, سب خاموش ہو گئے. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, لو بابا لو. اور ایک چیز ہے, لوگوں ممبرشپ مولا حسین اسی کی بناتے جو ان کا پیسے حسین کو چاہیے. میں نے کچھ بول دیا دوستو, میرا مکمل میسج تھا یہاں پہ. یہ مت سمجھا کہ حسین سب کے پیسے کو ایکسپٹ کرتا. حسین کسی کے رکھتے نہیں. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. مولا حسین کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, وہ 1 سیکنڈ میں اپنے گھر کو بنا سکتے. لیکن اگر تمہارا پیسہ حسین کے گھر میں لگ رہا کہ تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. صلوات پڑھے محمد خالی ڈالو مت, پلیج بھی کرو. بھائی پلیز جلدی کریں, میرے پاس ٹائم نہیں, 1 منٹ ٹائم نہیں, پلیز. جلدی کریں, پلیز جلدی کریں, پلیز جلدی کریں, میرے پاس وقت نہیں ہے. دیکھیں پیسے دینے کی سلوات الگ ہوتی, پیسے آنے کی سلوات الگ ہوتی. نہیں اگر میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ ہمارا سب کو ملینر بنا دو تو اتنی زور سے سلوات ہوگی زبردست. مولا آباد رکھے, آپ مولا آباد رکھے. اب نہیں دیا کل دے دینا, پرسوں دے دینا, پلیج کرو. امام حسین کا گھر بناؤ. 17,000 18,000 آئی ڈونٹ نو کتنی ضرورت ہے. ایک آدمی دے, آگے بڑھے کہ مولا آپ کے گھر کے لیے مجھے سعادت مل رہی. بس دوستو میرا وقت آج میں 5 منٹ زیادہ, مجھے پرمیشن صرف 5 منٹ کا ملا, میں مسائل پڑھ رہا. انشاءاللہ زیارات کے بارے میں نے بولا تھا اندر سے, اور عریضے کے بارے میں مجھے یاد دلایا کہ وہ جو عریضہ میں نے کل دیا آج یہاں بانٹا جا رہا. 2 رکعت امام کی سلامتی کی نماز پڑھنا, بالکل فجر کی نماز کی طرح کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ قربۃ للہ. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو, شہزادی کی تسبیح پڑھو, اس کے بعد امام کی سلامتی کی دعا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن, اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھ کے یہ عریضہ لکھنا. یہ عریضہ ایکسٹراڈنری عریضہ ہے, 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے میں بھی امام نے آنسر کیا. لیکن اس عریضے میں شرط یہ ہے کہ آپ یہ عریضہ جو لکھ رہے ہیں نا, تو کوئی سخت مصیبت ہے تو یہ عریضہ لکھنا. آرڈنری چھوٹی موٹی مصیبت کے لیے یہ عریضہ نہیں لکھنا, دوسرا عریضہ ہے وہ. لیکن یہ ایسا عریضہ ہے کہ آپ کا فوراً آپ کا جواب آتا. روز لکھو, شادی کے لیے, بیماری, یہ پریشانی کے لیے, رزق کے لیے, اگر ایسا پرابلم ہے. اور آگے پیچھے کہیں بھی لکھ سکتے آپ. اور نیچے ایک چھوٹی دعا ہے, پڑھنے اردو میں لکھی بھی, محمد ابن عثمان, عثمان ابن سعید کے ذریعے یہ عریضہ لکھنا ہے. ایک لائن کی دعا ہے, دعا پڑھ کے آپ پانی میں ڈالیں یا اس میں اپنے بیک یارڈ میں دفن کریں, جو بھی کرنا ہے اس کو بعد میں وہ پڑھ کے کریں بس. اور زیارت کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ کربلا کی زیارت جو ہے وہ کس کس مقام سے ہوتی. کبھی موقع ملا تو میرے ساتھ چلیں. ایک ہیوسٹن کا ایک گروپ ہے جس کو میں لیڈ کر رہا, میں رضوان بھائی کو بتا دوں گا, وہ لوگ آپ یہیں کہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے. میرا کچھ نہیں ہے اس میں صرف انڈیا سے آؤں گا, گروپ کو لیڈ کروں گا, واپس آ جاؤں گا. آپ جو بات کرنا ہے, جو کرنا ہے, آپ یہیں پہ ہیوسٹن امام بارگاہ غدیر سے وہ گروپ نکلے گا. آپ میں دوں گا کانٹیکٹ آپ کو. 13 رجب میں کر رہا, میرے ساتھ چلے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایک جگہ کی زیارت کیسے ہوتی. انشاءاللہ جائیں گے خالی ہاتھ اور واپس آئیں گے جھولی کو بھر کے انشاءاللہ.
بس دوستوں مولا آباد رکھے، خوش رکھے. آج کی دن قیامت کا دن تھا دوستوں. آج میری شہزادی یتیم ہو گئی. آج ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی مصیبت کا دن نہیں. وہ رسول کہ جس نے ہم کو صراط مستقیم بتایا، جس نے ہم کو جہنم سے نکال کے جنت بتائی، جس نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، جو 23 برس کانٹوں پہ چل کے پتھر کھا کے تبلیغ کر رہا تھا. ہماری روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی زہر دیا گیا. دوستو وہ مصیبت ہے. آپ کو معلوم کہ آج کی بات، آج کے دن کے بعد فاطمہ کے گھر سے سکون ختم ہو گئے. بی بی کو پھر سکون نہیں ملا. میری شہزادی ضعیف ہو گئی. یہ وہی ہے. آپ کہیں گے کیسے ضعیف ہو گئی؟ آپ اندازہ لگاؤ. 18 سال کے سن میں لکڑی کو ٹیک کے چل رہی تھی بی بی. میری بی بی ضعیف ہو گئی. آج کے بعد اللہ کا رسول، وہ رسول کے جو رحمت للعالمین بن کر آیا، اس انداز سے زہر دیا گیا. اور جب آخری کل کی رات آئی، اللہ کا رسول چند کئی دنوں سے غش پہ غش آتا تھا، بخار تھا، طبیعت خراب تھی. لیکن کل کی رات میرے رسول کی حالت اتنی خراب تھی. آخری لمحات میں فاطمہ کی آغوش میں رسول کا سر تھا. اللہ کے رسول کا سر بی بی کی آغوش میں تھا. بیٹی باپ کے سر کو ایسا کرتی، پیار کرتی. بابا آپ کے بعد کیا ہوگا؟ بابا میرا چاہنے والا بابا جا رہا. عزیزو اس کے بعد کسی نے آ کے دخل باب کیا، نوک کیا ڈور کو اور کہا. بی بی نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا. شہزادی نے کہا کہ سنو میرا بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، پھر آنا. پھر تھوڑی دیر کے بعد نوک ہوا. پھر اس نے کہا کہ میں رسول سے ملنا چاہتا. شہزادی نے پھر منع کیا. تیسری مرتبہ جب اس نے نوک کیا اور رسول بی بی نے پوچھا کون ہے، تو اس کی آواز ذرا سا بلند ہو گئی. آواز تھوڑا تیز ہوئی. فاطمہ کا دل پھٹ گیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جب وہ آنسو اللہ کے رسول کے رخسار پہ گرے تو فوراً آنکھوں کو کھول کے کہا کہ بیٹی ابھی تیرا بابا زندہ ہے. بیٹی کس نے رلا دیا تجھے؟ تو کہا بابا اس کی آواز بلند ہو گئی. میں کہوں بی بی آپ تو آواز بلند ہو گئی تو آپ تڑپ کے رونے لگی. اب 3 دن کے بعد یہ ظالمین آ کے آپ کے دروازے کو جلا دیں گے. بی بی جلتا ہوا دروازہ آپ پہ گرے گا. مولا آباد رکھے. تکلف سے مت لو. آج فاطمہ کو ان کے بابا کا پرسہ دے، امام زمانہ کو دینا، جد کا پرسہ میرے مولا کو دینا، بھائی کا پرسہ. بس عزیز اور رسول نے کہا بیٹی اجازت دے دے. یہ وہ ہے کہ جو کسی کی اجازت نہیں لیتا. یہ صرف تمہارے دروازے کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے ملک الموت بھی رک رہا. اس کے بعد رسول نے مولا کو بلا کے کہا ابو الحسن فاطمہ کو ہٹا دو اور پردے کے پیچھے لے کے جاؤ. میرا آخری لمحہ فاطمہ نہیں دیکھ سکتی. عزیزو رسول نے تو ہٹا دیا، لیکن ہائے ذرا کوئی کربلا میں آ کے دیکھے. بہن دیکھ رہی تھی، بھائی کے گلے میں خنجر تھا. علی نے فاطمہ کو ہٹایا. ملک الموت نے گفتگو کی. دوران گفتگو اس نے جب روح کو نکالا، جیسے ہی روح کو نکالا فاطمہ آ گئی قریب. باپ کی حالت کو دیکھا. رسول نے سلام کیا. فاطمہ نے سر سے چادر پھینکی. باپ کے پیروں سے لپٹ کے کہنے لگی بابا میں یتیم ہو گئی. بابا مولا علی نے بڑی محبت سے فاطمہ کو ہٹایا. یہ دنیا کا دستور ہے. بیٹی باپ کے پیروں سے لپٹ کے روئے تو چاہنے والے اسی طرح ہٹاتے ہیں. لیکن کربلا کی سکینہ کو کیا کروں جو باپ کے پامال لاشے سے لپٹی تھی. شبر تازیانے مار رہا تھا. سکینہ کربلا کے میدان میں تڑپ رہی تھی کہ بابا میں یتیم ہو گئی. بابا مولا آباد رکھے. مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے. بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے. عزیزو اللہ کے رسول کو غسل و کفن دیا گیا. کفن کے بعد نماز مولا نے پڑھائی اور اللہ کے رسول کو سپرد خاک کیا گیا. جب آپ کا مزار بن گیا چند دن گزرے. فاطمہ نے علی سے کہا کہ ابو الحسن مجھے وہ کرتا دو. ابو الحسن جو میرے بابا کے جسم پہ آخری وقت تھا. علی دینے میں تکلف کر رہے تھے تو کہا نہیں ابو الحسن وہ کرتا مجھے دے دو، میں بابا کی خوشبو سونگھنا چاہتی.
علی نے تکلف کیا تو فاطمہ نے کہا ابو الحسن میرے حق کا واسطہ میرا تو بابا کا کرتا دے دو. علی نے کرتا دیا, فاطمہ نے کرتے کو لیا اور تڑپ کے رونے لگی, بابا آپ کہاں چلے گئے, فاطمہ کیسے زندہ رہے. میں کہوں بی بی آج آپ کے ہاتھ میں آپ کے بابا کا کرتا ہے, کل ایک کرتا زینب لے کر آئے گی آپ کی مزار پر, لیکن اس کرتے پر تیروں کے نشان ہوں گے, تلواروں کے نشان ہوں گے. یہ کہے گی کہ اماں یہ وہی کرتا ہے جو میرے بھائی کے جسم پہ تھا, جب گلے پہ خنجر تھا, جو میرا بھائی تڑپ رہا. پروردگار میرے مولا حسین کے اللہ کے رسول کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں میں رحمت کو نازل فرما, ہماری اس مجلسوں کو قبول کر لے. یہ سب مل کے آمین بولے. یہ مجلسیں ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ایمان کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں میں سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. ہمارے امام کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین. ایک سورہ فاتحہ جب یہ مومنین مومنات حدیث کی پہلی رات اور شیخ عباس قمی, مرزا حسین نوری نعمت اللہ جزاری تمام علماء کے لیے پڑھتے ہیں. ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے. نوجوان آ گیا, جے ماتم. مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم. مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو, سارے نبیوں کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو. جس نے قرآن دیا, جس نے شریعت دی ہے, جس نے قرآن دیا, جس نے شریعت دی ہے, آؤ اس سید و سردار کا ماتم کر لو مومنو کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو. جس نے قرآن دیا, جس نے شریعت دی ہے, جس نے قرآن دیا, جس نے شریعت دی ہے, سید و سردار کا ماتم کر لو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو احمد
در زہرا کی جس نے تعظیم کی جس نے تعظیم بتائی تھی در زہرا کی جس نے تعظیم بتائی تھی در زہرا کی کلمہ گویو اسی سرکار کا ماتم کر لو مومنو ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم سارے نبیوں کے علمدار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو جس نے حسنین کو پالا تھا بڑے نازوں سے جس نے حسنین کو پالا تھا بڑے نازوں سے جس نے حسنین کو پالا تھا بڑے نازوں سے جس نے حسنین کو پالا تھا بڑے نازوں سے سید ابرار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم وہ جو شبیر کو آغوش میں لے کر رویا وہ جو شبیر کو آغوش میں لے کر وہ جو شبیر کو آغوش میں لے کر رویا وہ جو شبیر کو آغوش میں لے کر رویا آج اس پہلے عزادار کا ماتم کر لو مومنو ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو ہو گئی جس کی شہادت سے یہ امت بھی یتیم ہو گئی جس کی شہادت سے یہ امت اس رسولوں کے مددگار کا ماتم کر لو مومنو تار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو سارے نبیوں کے علمدار کا ماتم کر لو مومنو تار کا ماتم جس کی بیٹی کو مسلمانوں نے رلوایا ظفر جس کی بیٹی کو مسلمانوں نے رلوایا جس کی بیٹی کو مسلمانوں نے رلوایا ظفر جس کی بیٹی کو مسلمانوں نے رلوایا ظفر فرش ماتم پہ دل افگار کا ماتم کر لو مومنو تار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو احمد مختار
حسین پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی پیاسی ہے سکینہ پیاسی حاضر لحد ابھی تڑپتی ہے سکینہ غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی پیاسی ہے سکینہ پیاسی تم جب بھی کبھی شام کے زندان میں جانا ممکن ہو تو کچھ دیر چراغوں کو بجھانا محسوس یہی ہوگا سسکتی ہے سکینہ غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی زندان ستم یاد دلائے گا وہ منظر معصوم سکینہ کا سفر اور وہ ستمگر ہر موڑ پہ روتی ہے بلکتی ہے سکینہ غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی دو بالیوں پہ نظر سکینہ کی دلا کر رکھ دو گے اگر بالی سکینہ کی لحد پر بیٹی کو تمہاری دعا دیتی ہے سکینہ غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی غازی کا علم جب بھی کبھی گھر پہ لگانا ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی پنجے پہ سجانا عباس جہاں ہو وہاں ہوتی ہے سکینہ غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی سہرا کے لیے بھیجا یہ پیغام زبانی آتی تو سناتی تمہیں مقتل کی کہانی زندہ کے اندھیروں میں سسکتی ہے سکینہ غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ
پیاسی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ جانا جو ظفر کی طرح سرور کی لحد پر تم بھی یہی رودات سنا دینا تڑپ کر بابا سے جدا ہو کے تڑپتی ہے سکینہ غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ توجہ زیارت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ السلام علیکہ یا صفت اللہ السلام علیکہ یا امین اللہ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا سید الوسیین السلام علیکہ یا وسیع رسول رب العالمین السلام علیکہ یا ائمۃ ومعدن الرسالہ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا سید نساء العالمین السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین السلام علیکہ یا زوجۃ علی امیر المومنین السلام علیکہ یا ائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا حسن ابن علی امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں اپنی طرف سے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے قربۃ اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار وبتر الموتور اشہد انکا قد اقامت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وآطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین ولعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذالک ورضیت بے یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انکا کنت نور فی الاسلام شامخا والارحام المطاہرہ ولم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات بثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله إني بكم مؤمن وبإيابكم موقن مبشر ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زیارت حضرت علی اکبر السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید السلام علیکہ یا شہید و ابن شہید السلام علیکہ یا المظلوم و ابن مظلوم لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذالک ورضیت بے زیارت شہداء کربلا السلام علیکہ یا اولیاء اللہ و احباء السلام علیکم یا اسیاء اللہ و اوداء السلام علیکہ یا انصار دین اللہ
السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار الامیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن بن ابن علی الزکی ناصر، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی تبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم. حضرت عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن سید الوسین، السلام علیکم یا العبد الصالح المطیع للہ والرسول، السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ائمۃ اللہ علی ابن حسین محمد ابن علی جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر علی ابن موسیٰ محمد ابن علی علی ابن محمد حسن بن علی، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ مخرجک وزورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.